أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ منحته القائلون ولا يوصي نامه اللاهون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه قول الهمم ولا يناله وصل الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجر ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكمه كتابه المجيد والفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. درود بھیجیے محمد علیہ محمد. تھوڑی سی زحمت کیجیے، بلند آواز سے درود بھیجیے. بلند درجات نور و مغفرہ کے لیے بھی اور ان کی مغفرت کے لیے بھی پھر درود بھیجیے محمد علیہ محمد. اللہ نے مرتبہ اللہ نے جتنی بھی مخلوقات خلق کی ہیں ان میں سے اشرف جس کو قرار دیا ہے وہ ہے انسان. احسن الخالقین جب اللہ نے اپنے آپ کو کہا ہے تو کسی اور مخلوق کو بنانے کے بعد نہیں کہا، بلکہ اللہ نے انسان کو خلق کرنے کے بعد اپنے آپ کو احسن الخالقین کہا ہے. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو جو جنسی نام ہے اس کا جتنے بھی ہیں وہ سب انسان ہے، یہ اللہ نے اس کے نام رکھ دیا ہے. جس طرح درخت ہے، شجر ہے، پہاڑ ہے، یہ سب جنسی نام ہے کیونکہ جنس سب کی ایک ہے تو اللہ نے سب کو انسان کہا ہے. جہاں بھی قرآن مجید میں اللہ نے مخاطب کیا ہے انسان کو اس لفظ انسان سے ہے، اس اسم سے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. سورہ دہر میں بھی حلقہ بھی اسے کہتے ہیں. یہاں بھی اللہ انسان کو دکھلا رہا ہے کہ انسان ایک دور ایسا نہیں تھا کہ تو ذکر کے قابل نہیں تھا. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ. ہم نے آپ مخلوق سے تجھے خلق کیا لیکن ہم نے خلق کیا. تو یہ انسان کی عظمت کے لیے کافی ہے کہ ہمیں خلق کرنے والا اللہ ہے. ہماری قیمت کوئی دے ہی نہیں سکتا کیونکہ ہمارا مالک اللہ ہے. وہ صرف خالق ہی نہیں ہے بلکہ رب بھی ہے. اور رب اسے کہتے ہیں جو کمال تک پہنچانے والا ہو. کمال انسانیت کو جو حاصل کرا دے اسے کہتے ہیں اللہ. لیکن جبرن نہیں. وہ ہدایت بھی کسی کو جبر سے نہیں دیتا. جو اہلیت رکھتا ہے، جو ارادے سے ہدایت لیتا ہے اسی کو دیتا ہے. جس میں یہ صلاحیت ہے کہ مجھے ہدایت ملے، جو کوشش کرتا ہے کہ مجھے ہدایت ملے. جب وہاں کوشش ہی نہیں ہے، جب وہاں صحیح نہیں ہے، اس کو ہدایت نہیں ملتی. جبر کے ساتھ نہیں، اللہ کہتے اختیار کے ساتھ ہدایت دو. میں نے تمہیں دین بھی جبری نہیں دیا، اختیار سے دیا ہے.
میں عبادات بھی تم سے جبر سے نہیں چاہتا، اختیار سے چاہتا ہوں۔ میں اپنے توحید کا اقرار تم سے جبر سے نہیں چاہتا، اختیار سے چاہتا ہوں۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مجبور پیدا کیا، کہاں مجبور پیدا کیا؟ اتنا عذاب تو کوئی پیدا ہی نہیں کرتا۔ اتنی آزادی تو کسی نے دی نہیں جتنی اللہ نے دی ہے کہ خلق میں نے کیا، تو آزاد ہے، تو مان نہ مان، یہ تیری مرضی ہے، یہ تیرا اختیار ہے، لیکن میں رب ہوں، اپنا فیض تجھ پہ جاری رکھوں گا۔ تو مجھے نہیں بھی مانتا تو میں رزق تجھ سے نہیں روکوں گا۔ اگر وہ چاہے تو اپنے نہ ماننے والوں کے لیے صرف ایک رزق روک دے تو یہ زندہ نہیں رہ سکتا، وہ ہے سانس کا لینا اور خارج کرنا۔ اگر فضا سے وہ شے ہٹا دے جس کی وجہ سے اس کی زندگی ہے، کھانے پینے میں کچھ دن ہم رہ سکتے ہیں، روزے میں کتنے عرصہ آپ رہتے ہیں گرمیوں میں، لیکن سانس کے بغیر لمحہ نہیں گزار سکتے۔ وہ اتنا کریم ہے کہ اس نے کہا ہے کہ یہ سب سے بڑا جو رزق تم لیتے ہو یہ میں تم سے سلب نہیں کروں گا، تم سے روکوں گا نہیں، کیونکہ یہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ تمہارے وجود کا حق ہے۔ یہ پہلا درس دیا اللہ نے کہ حقوق کا خیال رکھو، میں خالق ہوں، میں صرف نماز نہیں چاہتا، نماز پڑھتے ہوئے کسی کا حق اگر تم نے کھا لیا ہے تو وہ نماز ایکسرسائز ہے، عبادت نہیں ہے، کیونکہ نماز تمہیں انسان بنانے کے لیے آئی ہے، اور انسان ہوتا ہے جن دو دوسروں کے حقوق کا بھی محافظ ہو اور اپنے حق کا بھی محافظ ہو۔ اگر تم نے روزہ رکھا ہے اور تمہارے دامن پہ ظلم کا تھپا ہے، وہ فاقہ ہو سکتا ہے، روزہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہتا ہے کہ عبادات میں نے مقدمہ انسانیت کے لیے بنائے ہیں، نماز اس لیے دی ہے انسان بنو، تمہارا تکبر ٹوٹے۔ جناب زہرا کا فتویٰ ہے نا، اس میں عظیم جملہ ہے، نماز واجب اس لیے ہوئی تاکہ تمہارا تکبر ٹوٹ جائے۔ جب باجماعت آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کہاں ہوتے ہیں؟ آپ کا سر کہاں ہوتا ہے؟ کسی کے قدم ہوتے ہیں اور آپ کا سر ہوتا ہے۔ فلسفہ باجماعت کا فلسفہ ہی اس لیے ثواب رکھ دیا کہ تم نے میری خاطر تکبر توڑ کے اپنے نوکر کے قدموں میں سر رکھا ہے۔ تو میں رب ہوں، خالق ہوں، میں تمہاری اتنی عزت دوں گا، وقار دوں گا، لوگوں کے دلوں میں بھر دوں گا تمہاری محبت۔ ہاں، مسجد میں کبھی تکبر سے نہ آنا، امیر شہر بن کر نہ آنا، بندہ الہی بن کر آنا۔ مسجد کے دروازے پہ قدم رکھ کر یہ نہ سوچنا کہ انتظامیہ مجھے اشارہ کرے کہ پہلی صف میں آ جاؤ، اس شہرت کے لیے مسجد میں نہ آنا۔ یہ تو انتظامیہ شریف تھی کہ تمہیں اجازت دے دی، ہم ہوتے تو تمہیں مسجد کے دروازے پہ قدم بھی نہ رکھنے دیتے۔ اس تکبر کو توڑ کر آؤ، اسے خاک میں ملا کر آؤ۔ جب تم نے پیشانی خاک پہ رکھ دی تو تم نے اس کو سمجھا ہی نہیں کہ خالق میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، تکبر توڑ کر آیا ہوں۔ امیر شہر آیا، اس نے دیکھا میرا ملازم کھڑا ہوا ہے اور ایک ہی جگہ بچی ہوئی ہے، میں اس کے پیچھے، میرا سر اس کے قدم ہوں۔ اللہ کہتا ہے ایسی عبادت مجھے نہیں چاہیے۔ اتنا تکبر ہے تمہیں کہ تم مجھے سجدہ کر رہے ہو یا اس کے قدموں کو سجدہ کر رہے ہو؟ تم نے میری محبت میں غلام کے قدموں میں سر رکھا ہے، سجدہ مجھے ہی ہوا ہے، لیکن وقار میں تمہارا بلند کر دوں گا، تمہارے سر کو میں اونچا کر دوں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں انسان کو بلا وجہ خلق نہیں کیا، نبتلی تاکہ اسے آزمائیں۔ کسے؟ انسان کو آزمائیں۔ ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ امتحان گاہ ہے، اور امتحان گاہ میں، کمرہ امتحان میں جب امتحان لیا جاتا ہے تو اس امتحان لینے والے کی لازم و ملزوم ہے کہ اس تمام چیزیں امتحان کی اس کے مہیا کی جائیں، جس پر وہ لکھے وہ کاغذ بھی دے،
جہاں وہ بیٹھے وہ کرسی اور میز بھی دے، اگر گرمی ہے تو وہاں ہوا بھی ہو، وہ اہتمام ہو، اس کے جتنا دورانیہ ہے اس دورانیے میں اس کا ہاتھ روک نہیں سکتا ممتحن۔ بالکل ایسے ہی ہمیں اللہ نے کہا ہے تم قبر امتحان میں ہو، تمہارا ہاتھ کوئی ملک آ کے نہیں روکے گا، بس یہ تمہاری آزمائش ہے کہ میں نے ہاتھ دیے ہیں تو کہاں استعمال کروں، آنکھیں دی ہیں تو کہاں استعمال کروں۔ اس لیے ہم موت کو تو کیا سمجھے، ہم اپنی زندگی کو نہیں سمجھ پائے۔ ہم اس زندگی کو اگر سمجھ لیتے جو اللہ نے ہمیں ماں کے شکم میں مہیا کی ہے تو قبر کی زندگی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کچھ بھی نہ تھا یہ انسان، اگر انسان اپنے پہ غور کرے کچھ نہیں ہے، نادیدہ ایک قطرہ آب جس سے پورا وجود بنا دیا تھا۔ اسے خاکی اس لیے کہا گیا ہے، اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں سورہ اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟ جوہر مٹی کو، جوہر تراب کو، جوہر ارض کو۔ اللہ نے صرف مٹی سے نہیں آپ کو خلق کیا، اس سے جوہر نکالا، اس سے پورا وجود بنا دیا۔ اور اسی لیے کہ یہ خاک سے آیا ہے یہ وجود، اس کو خاک ہی میں رکھ دو۔ یہ جہاں سے آیا ہے وہیں سے رکھو، روح وہاں سے چلی ہے وہ وہیں پلٹے گی، جسم یہاں سے آیا ہے اس کو یہیں پہ دفن کر دو، جو چیز جہاں سے آئی ہے اسی جگہ رکھ دو۔ تمہارا کام ہے رکھ دینا، اس قبر سے دوبارہ زندہ کرنا ہمارا کام ہے، یہ تمہاری سوچنے کی کام نہیں ہے۔ تم گندم کے دانے کو چھپاتے ہو اور پھر اللہ پہ توکل کرتے ہو، جو نبات کا ایک دانہ دوبارہ بالی بنا کر بھیجتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے وہ قبروں سے دوبارہ انسانوں کو نہ اٹھا دے؟ تمہارا کام ہے وہ تم کرو، جو ہمارا کام ہے وہ ہم کریں گے۔ تمہارا کام ہے اس کو لٹا دینا۔ ہاں، گندم کے دانے میں اگر تم نے شگاف ڈال دیا، اسے عیب دار بنا دیا، اب وہ بالی نہیں بنے گی۔ ہو سکتا ہے تھوڑا سا ابھر کے زمین کے اوپر آ جائے، لیکن بالی نہیں بنے گی، کیونکہ تم نے اس کو ویسا نہیں رکھا جیسا ہم نے تمہیں دیا تھا۔ اس لیے تمام انسان جب دنیا میں آتے ہیں وہ سب فطرت اسلام پہ آتے ہیں اور معصوم آتے ہیں۔ اگر کوئی اس منزل کو سمجھ جائے تو پھر معصوم کی زندگی کو سمجھ جائے۔ انہیں کوئی ماحول کی آمیزش اپنے رنگ میں نہیں رنگ سکتی جس کو اللہ لطف کرم دے کر معصوم بنا کر بھیج دے۔ وہ معصوم بناتا اللہ ہی ہے، لیکن اہلیت دیکھتا ہے کہ یہ معصوم معصوم ہی رہے گا، چاہے یہ کمرہ در کمرہ، حجرہ در حجرہ لے جائے فریب میں مبتلا کرنے کے لیے، اس کو دعوت گناہ دینے کے لیے، اور اس پہ تالے بھی لگا دے، تو اللہ کہتا ہے میں اس عصمت کو باکمال نکال لوں گا۔ ہم لوگ محاورہ کیا، ہم تو لوگ کہتے ہیں میں نے اس کو بند گلی میں بند کر دیا، اب اس کے لیے راستہ بند کر دیا، کہتے ہیں نا لوگ۔ اللہ کہتا ہے تم راستے بند نہیں کر سکتے، راستے تو میں کھولتا ہوں۔ میں نے یوسف کے لیے راستہ کھول دیا۔ یوسف جب چلے ہیں جبریل آئے، یوسف کیا سوچ رہے ہو؟ کہ تالے لگے ہوئے ہیں، آپ دوڑیے تو صحیح، کیونکہ یوسف کا کام دوڑنا ہے، دروازے کو کھولنا اللہ کا کام ہے۔ ایک بی بی اپنے شوہر کے گھر سے نکلی تھی تو کعبے کی دیوار نے راستہ دیا تھا، وہ جانتی تھی جو بلا رہا ہے وہ دروازہ بھی خود بنا دے گا۔ اس لیے آپ جھجکی نہیں، گھبرائی نہیں کہ دیوار پھٹ رہی ہے تو چھت نہ گر پڑے، مجھ پہ ملبہ نہ گر پڑے۔ اتنا یقین کامل ہے اپنے رب پر کہ جو بلا رہا ہے وہی راستہ دے گا، اور جو 3 دن کے لیے رکھ رہا ہے وہی مجھے طعام دے گا۔ اب میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا۔ ہم سب کچھ رکھتے ہیں لیکن اللہ پہ توکل چھوڑ چکے ہیں، اللہ سے رابطہ ٹوٹا ہوا ہے۔
نبوت آئی، رسالت آئی، امامت آئی، ولایت آئی، خلافت آئی، یہ سب جتنے بھی منصب تھے یہ اللہ سے جوڑنے کے لیے آئے تھے. ہم نے سب لے لیا اور اللہ سے ناطا توڑ دیا. اگر رسالت اور نبوت اور امامت اور ولایت سے توحید کا عقیدہ پختہ نہیں ہو رہا تو اس مطلب رسالت بھی زبان تک ہے، امامت بھی زبان تک ہے، ولایت بھی زبان تک ہے. جب میں کہتا ہوں نا اللہ اکبر اذان دے دوں میں، ذمہ داری بڑھ گئی، کیونکہ اذان بلاوا ہے، دعوت نامہ ہے عبادت کا. اور اذان دے کر جا کے سو جاؤں اور نماز نہ پڑھوں کیا بنے گا میرا؟ جب میں نے کہہ دیا علی ولی اللہ تو کیا حق کی ولایت پورا ہو گیا؟ یہ تو زبانی اقرار ہے، اشہد ان علی ولی اللہ. جب میں نے کہہ دیا تو یہ تو گواہی میں نے دی، کیا حق کی ولایت ہو گیا؟ نہیں، ذمہ داری بڑھ گئی کہ جب علی کو مولا مان لیا ہے تو زندگی بھی ویسی گزارنی ہے جیسے مولا چاہتا ہے. ایک نظام ہے ولایت جس میں آپ نے داخل ہونا ہے، اس نظام میں زندگی پروان چڑھنی ہے. جب آپ نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ذمہ داری بڑھ گئی. لیکن قرآن کہہ رہا ہے میرے حبیب یہ جھوٹ بول رہے ہیں، سورۃ منافقون پڑھ لیجیے، سب کے سب جھوٹے اور فاسق ہیں. کہہ سچ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تو اللہ کا رسول. اللہ کہہ رہا ہے میں بھی جانتا ہوں، میں نہیں جانتا تو میرا رسول ہے، لیکن یہ سب جھوٹے ہیں، منافق ہیں یہ لوگ. کیوں کہ یہ زبان سے تو یہ رسول کہہ رہے ہیں، دل میں ان کے رسالت اتری نہیں. زبان سے کہہ دینا اور ہے اور اقرار قلبی اور ہے. جب اقرار قلبی ہو جاتا ہے تو پھر اعضاء و جوارح سے عمل نکلتا ہے اور وہ عمل بتاتا ہے کہ ہاں یہ توحید پرست ہے. صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے سے کافی نہیں ہے جب تک کہ عملی طور پہ ثابت نہ کیا جائے. ایک آیت آپ سنتے ہیں نا درود والی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کیا مطلب ہے اس کا؟ میں اور میرے ملائکہ نبی پہ درود بھیج رہے ہیں. یہ صاحبان ایمان تم بھی درود بھیجو جیسے درود بھیجنے کا حق ہے. آخری حصہ سمجھ میں نہیں آیا. جب یہ پڑھا جائے نا آیت، اس کے دو حصے ہیں، ایک واجب ہے درود پڑھنا اور ایک مستحب ہے. درود دے دیجیے محمد علیہ محمد. یاد رکھ لیجیے گا جب بھی یہ درود آیت میں پڑھیں گے تو آپ پر ایک واجب ہو جاتا ہے، ایک مستحب. عام طور پر آپ اس کو مستحب کی نیت سے پڑھیں گے لیکن نماز میں واجب ہو جائے گا. نماز ہی نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے اگر تم نے کہا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد اور ساری زندگی یہ کہتے رہے لیکن نماز میں پڑھا ہی نہیں، جہاں واجب تھا وہاں پڑھا ہی نہیں اور جہاں واجب نہیں تھا وہاں پڑھتے رہے تو نماز کہاں گئی؟ اس لیے وجوبی حیثیت اس کی نماز میں یہ ہو گئی کہ نماز میں شہادتین کے بعد بلا فصل یہ جزء تشہد بن جاتا ہے کہ وہاں فوراً بلا فصل کہا جائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دوسرا حصہ جو اس کا یہ ہے کہ ایسے درود بھیجو جیسے درود بھیجنے کا حق ہے. جتنے بھی ترجمے آپ کو ملیں گے اس میں یہی ترجمہ ملے گا. ایسے سلام کرو جیسے سلام کرنے کا حق ہے. تو کیسے سلام کرے؟ بتایا کسی نے کیسے سلام کرے؟ یہ سمجھ بھی نہیں آئی. اس کا یہ مطلب ہوا کہ اس آیت میں دو ہی چیزیں، ایک ذکر ہے اور ایک عمل ہے کہ جب تم نے درود بھیج دیا تو اب عمل سے بھی ثابت کرو اور سر تسلیم خم کر دو، پورے وجود کو بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دو. جب اس کو اپنا نبی مان لیا ہے، اس میں درود بھیج دیا تو صرف تم نے ذکر کیا ہے.
اگر وہ رسول تمہیں کوئی چیز دے تو لے لو، ورنہ حق کے دلو پورا نہیں ہوا، حق کے اطاعت پورا نہیں ہوا۔ کسی عمل پہ روک دے تو اس سے رک جاؤ، اگر نہیں رکے تو حق کے اطاعت پورا نہیں ہوا۔ میرا حبیب اگر تمہیں نماز کی حالت میں بھی آواز دے تو نماز توڑ کر اس کی بارگاہ میں چلے جاؤ، کیونکہ رسول کی پکار افضل ہے۔ نماز اسی رسول نے تعلیم دی ہے، یہ ہے اطاعت پیغمبر، جس کو کہہ رہا ہے من یؤتی رسولہ فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو کتنی بلند مرتبہ ہے رسول اعظم کا کہ جو رسول کا فرما بردار ہے وہی اللہ کا فرما بردار ہے۔ تو اب آپ دیکھیے جو گستاخ رسول ہے وہی اللہ کا گستاخ بن جائے گا۔ صرف ایک طرفہ بات نہیں ہے، جو رسول کی بات مان کر عمل کرے۔ اطاعت کا عملی نمونہ کیا ہے؟ اطاعت ہے اللہ کی، اتباع ہے رسول کا، اطاعت ہے حکم مان لینا، اتباع ہے اس عمل کی نقل کرنا۔ رسول کا اتباع ہے نا، تو ہم جانتے ہیں اتباع کسی کہتے ہیں، اس کے نقش قدم کو دیکھتے ہوئے اس پر قدم رکھتے ہوئے چلو۔ رسول نے کیا ہے اس کی نقل کرو، یہ ہے پورا دین۔ صرف قرآن تمہیں نماز نہیں بتائے گی جب تک کہ عمل رسول نہ ہو، تو جب عمل رسول ہی نہیں ہے آپ نے دیکھا تو نماز قرآن سے کیسے دے سکتے ہو؟ جب ایک حکم کے لیے قرآن کافی نہیں رہا، جب تک سیرت مصطفیٰ سامنے نہ ہو، پورا قرآن آپ کو کیسے کافی ہو گیا؟ نماز تو کہیں قیام ہے، کہیں رکوع ہے، کہیں سجدہ ہے، پوری نماز کے قیام ایسے ہوگا، پورا جسم قبلے کی طرف ہوگا، پیشانی سے دونوں انگوٹھے وہاں سجدے میں 7 اعضاء، کس نے بتایا؟ اس سجدے میں ایسے ایسے تم نے ہاتھ 7 اعضاء رکھنے ہیں، اور اسی سے قیامت کے دن آپ کے 7 اعضاء سے نور برآمد ہو رہا ہوگا، اور آگے آگے علی ہوں گے، اور وہ تمام میدان منور ہو رہا ہوگا۔ پوچھنے والے پوچھیں گے یہ کون ہیں؟ کہ یہ وہ ہیں جو دنیا میں اللہ کو سجدہ کرتے رہے۔ 7 اعضاء جس پر اگر نیت کو حنوط کرو، اسی پر حنوط کرو، اسی پہ کافور لگاؤ جو اس نے سجدے کی حالت میں لگائے۔ اللہ کہتا ہے وہ اعضاء بھی میں نے اتنے بلند کر دیے، اس میں بھی اتنا نور بھر دوں گا کہ دنیا دیکھ لے گی دور سے کہ ان کے تو انوار بتا رہے ہیں کہ عبادت گزار تھے، یہ اللہ کی بارگاہ میں قیام کرنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں۔ ایک درود بھیج دیجیے گا محمد وعلی محمد۔ اس لیے سورہ یاسین میں خداوند عالم متوجہ کر انا نحن نحیی الموتى، ہم ہی ہیں وہ جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ ہم ہی سے مراد اللہ ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ سیدھا جمع کا ہے لیکن اس سے مراد اللہ ہے۔ ہم پوری قدرت کاملہ کے ساتھ، تمام صفات و جلال و جمال کے ساتھ ہم ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ ہم ہی نے تمہیں زندگی دی ہے، اور اس زندگی کو سوچو کہ ایک قطرے کو ہم نے پورا وجود دے دیا، اسی کو ہم نے لوتھڑا بنا دیا، اسی لوتھڑے میں 3 نقطوں کو پیدا کیا، ایک قلب بنا، ایک جگر بنا، ایک دماغ بنا۔ یہ سارا بھی جتنا بھی عمل ہے، یہ چاہے تم ہو یا جانور ہو، جو جانوروں کے شکموں میں پل رہے تھے وہ بھی اسی طرح پلے، جو بیضوں کے اندر جاندار تھے ہم نے ان کو بھی ایسے ہی وجود عطا کیا۔ تم نے غور نہیں کیا اس انڈے کو توڑ کر کون گیا، اسے رزق کہاں سے دیا؟ یہ زردی جسے آپ کہتے ہیں یہ رزق ہے اس پرندے کا، اور سفیدی سے وہ بناتا ہے اس پرندے کو۔ جو اللہ چھوٹی مخلوق کے خلق ہونے سے پہلے رزق پہلے فراہم کر رہا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ انسان کو خلق کرنے کے بعد اسے رزق فراہم نہ کرے۔
رزق دیا ہے کہ نہیں دیا اس نے؟ اس لیے ہمارے چوتھے امام زین العابدین بارگاہ الہی میں مناجات کر رہے ہیں، مجھے تو مانگتے ہوئے بھی تجھ سے شرم آتی ہے کہ تو نے اس وقت عطا کیا جب میں مانگنے کے قابل نہ تھا، اور جب مانگیں گے تو وہ تو دے گا۔ کچھ دعائیں مشروط ہیں کہ مانگو گے تو ملیں گی، کچھ عام ہیں آپ مانگے نہ مانگے وہ رزق دیتا رہے گا۔ کئی شرط لگا دی اس نے کہ یہ مانگو گے تو دوں گا۔ ابراہیم کو میں نار سے نجات دوں گا، لیکن شرط تھی کہ ابراہیم مجھ سے مخاطب ہوگا تو دوں گا، کیونکہ وہ خلیل اللہ ہے، اللہ جانتا ہی میرا خلیل ہے۔ جبریل نے کہا جاؤں، کہا جاؤ جاؤ تم نجات دے دو۔ اگر وہ لیتا ہے تو ابراہیم نے کیا کہا تھا، ہٹ جاؤ ہمارے راستے سے، میں اپنے رب سے نجات مانگوں گا۔ بس جو یہ کہا تو فوراً اللہ نے فوراً فرمایا یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم، یہ آگ سلامتی کے ساتھ سرد ہونا، اتنی سرد نہ ہو جانا کہ میرے ابراہیم کو خطرہ لاحق ہو جائے۔ سلامتی پہلے کہا ہے، ہو گئی کہ نہیں ہو گئی سلامتی؟ کوئی فائر بریگیڈ تو وہاں نہیں آئے تھے آگ بجھانے کے لیے، اللہ نے ارادہ کیا اور آگ گلزار ہو گئی۔ اس نے زندگی دی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے زندگی میں نے تمہیں یہ دی، اسی لوتھڑے سے رگ و ریشہ نکالا، اسی سے ہڈیاں بنائیں، اسی سے سینہ بنایا، اسی سے پسلیاں بنائیں، اسی سے تمہیں زبان دی، وہیں لب رکھ دیے، وہاں تو آنکھیں دی، لیکن آنکھیں دی سیلڈ، لب ہیں تو وہ بھی سلے ہوئے، ہاتھ ہیں تو وہ بھی بے حرکت، قدم ہے تو کوئی اقدام نہیں ہے۔ یا اللہ یہ سب کچھ نعمتیں دی تھیں، نظارہ تو ہے ہی کوئی نہیں کہ آنکھ دیکھے، کام کوئی ہے نہیں کہ ہاتھ انجام دیں، میدان کوئی ہے کہ نہیں کہ قدم بڑھائیں۔ یا اللہ یہ کیوں دیا؟ آواز آئے گی یہ عالم تمہارے لیے نہیں ہے، یہاں تو ہم نے کمال وجود کو حاصل کرنے کے لیے رکھا ہے، تمہارا عالم اور ہے۔ اس کی مثال بالکل یہ ہے کہ جب آم پکتا ہے نا، یہ کام ہوتا ہے پک جاتے ہیں تب آپ اس میں ڈالتے ہیں کیمیکل وغیرہ، کچھ چیزیں ایسی چیزیں ڈالتے ہیں پک جائے مصنوعی طور پر، ایک جب خود پک جاتا ہے اسے کہتے ہیں پال کا، ٹپکے کا، وہ ٹپکے کا مطلب ہے وہ ٹپک جاتا ہے۔ جو ہی وہ کمال حاصل کرتا ہے تو جب باغبان بہت ذہین ہو تو کہتا ہے اب یہ کمال حاصل کر چکا ہے، اب یہ درخت اس کا عالم نہیں ہے، اب اس کا عالم کوئی اور ہے۔ نہ متوجہ ہو تو وہیں وہ سڑنا شروع ہو جاتا ہے، سوکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا بس اسی کا نام موت و حیات ہے۔ تمہارے اس قفس کے اندر، تمہارے اس عالم کے اندر جب روح کمال تک پہنچ جاتی ہے تو وہ اس قفس کو چھوڑنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ مومن کی موت ایسے ہی ہے جیسے درخت پہ پکا ہوا پھل کمال حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ اس قفس میں نہیں رہتا، اس عالم میں نہیں رہتا، اللہ اس کو اپنی طرف بلا لیتا ہے۔ آنن فانن ایک شخص بیٹھا وہ باتیں کر رہا ہے، اچانک موت ہو گئی، اور وہ کمال بزرگی کے لیے شرط نہیں ہے یہ 70 سال کا ہوگا تو کمال کرے گا، بعض 18 سال کی عمر میں کمال حاصل کر لیتے ہیں۔ ہوتی ہے موتیں کہ نہیں ہوتی؟ یہ نظام ہے اس کا، حیات کا بھی موت کا۔ 25 برس کا ایک بچہ دنیا سے چلا گیا، 30 برس کا، 40 برس کا چلا گیا، اللہ نے کہا میں یہ نہیں دیکھتا کہ کس عمر میں گیا۔ بعض ایسے بچے با کمال ہوتے ہیں کہ وہ گہوارے کی منزل میں وہ کمال حاصل کرتے ہیں کہ حسین اپنی شہادت کا پیش خیمہ بنا لیتا ہے۔ عمریں نہیں دیکھتے ہم، سن و سال نہیں دیکھتے ہم، یہ دیکھتے ہیں کمال حاصل ہو گیا۔ جتنی بھی آپ عبادات کرتے ہیں روح کمال حاصل کرنا شروع کرتے ہیں۔ روح کی بھی پیاس ہے، اس کی بھی بھوک ہے۔ مادی جسم کے لیے جس نے غذاؤں کو پہلے خلق کر دیا ہے، کیا اس نے روح کی غذا کے لیے کوئی غذا نہیں بنائی؟ بنائی ہوگی نا۔
روح جو جوہر ہے اس جسم کا، جو امر ربی ہے، اور وہ جزوی ہے، کلی نہیں ہے، وہ اس کے امر سے ہمارے جسم میں داخل ہوا۔ کہاں سے داخل ہوا، کیسے داخل ہوا؟ لوگ سوال کرتے ہیں جی روح کیسے آئی ماں کے شکم میں؟ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ گلاب کے پھول میں خوشبو کہاں سے آئی؟ اس گلاب کے پھول کے اندر کس نے چھڑکا اس خوشبو کو؟ موتیا میں کس نے خوشبو چھڑکی؟ یہ پھولوں میں کس نے رنگ بھرے ہیں؟ یہ گلاب کو گلابی دینے والا کون ہے؟ یہ موتیوں کو سفیدی دینے والا کون ہے؟ ہاں، نہ کوئی برش تھا، نہ کوئی رنگوں کی آمیزش تھی۔ آپ جب قلم لگاتے ہیں گملے میں یا زمین میں گلاب کی، تو اس کو آپ سونگتے ہیں، اس میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی۔ وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے تو جب وہ کلی بنتی ہے سونے، اس میں کوئی خوشبو نہیں، جب وہ کھلتا ہے تو خوشبو آ جاتی ہے۔ جس طرح قلم لگانے پر وہ کمال حاصل کر کے پھول بنتا ہے، اسی خوشبو کا نام ہے روح۔ جو ہی جسم کمال حاصل کرتا ہے، اللہ اس میں روح پھونک دیتا ہے۔ روح تو پھونکی ہے، لیکن مجھے بتائیے قلب میں جو حرکت پیدا ہوئی ہے وہ کس نے پیدا کی ہے؟ پوری سائنس حیران ہے۔ ایک ڈاکٹر تھے، پی ایچ ڈی تھے علم حیوانیات کے، وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، جیسے آپ نے سر نیچے جھکائے ہوئے، وہ بھی ایسے بیٹھے ہوئے تھے، اور مجھے معلوم تھا کہ یہ ماہر ہے، کیونکہ ہم فیس کو دیکھ لیتے ہیں کہ توجہ سے سن رہا ہے، کسی چیز کا ماہر ہے۔ اس نے کہا آپ نے 10 منٹ میں ہماری پوری علمی بحث کو سمیٹ دیا۔ میں پی ایچ ڈی ہوں، میں پوری عرب میں تھے، وہ تو اس فارمنگ کے وہ ڈائریکٹر تھے، کہ ہم بھیڑ یا بکری کی شکم میں ٹیوب ڈالتے تھے اور کیمرے میں دیکھتے تھے کیسے بن رہا ہے۔ کچھ راگ ہوتے ہیں جس کو اللہ نے کہا اس پہ پردہ ہی ڈالے رکھو، بالکل وہی پروسیس ہے جو انسان، خون بنے گا، لوتھڑا بنے گا، اسی لوتھڑے میں 3 نقطے آ جائیں گے، اور ایک نقطے میں حرکت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، اس کا نام ہے قلب۔ جو ہی حرکت آئے گی وہ آثار حیات وجود ہیں۔ معلوم ہے کہ جب یہ عالم بنا چھوٹا سا، اس میں سب سے پہلے قلب سلطنت میں زندگی آئی ہے، اور جب تک اس میں زندگی ہے جسم میں زندہ ہے۔ بس اس کی حرکت بند ہوئی تو کوئی بھی مرض ہو، ڈاکٹر کیا کہا ایکسپائر ہو گیا ہے، کیونکہ اس کا قلب ایکسپائر ہے۔ جب یہ چھوٹا سا عالم بغیر قلب کے زندہ نہیں رہ سکتا، تو یہ اتنی بڑی کائنات بغیر قلب کے کیسے زندہ رکھ سکتی ہے؟ اس قلب کائنات کا نام ہے وجود امام۔ جب وہ امام نکل جائے گا، اسی کا نام قیامت ہے۔ جو ہی اللہ اس حجت کو اس زمین سے نکالے گا، اسی کا نام قیامت ہو جائے گی۔ تو معلوم ہے کہ زندگی دینے والا بھی وہی ہے، اور زندگی اس نے کیوں دی ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے تمہیں، موت بھی اسی کی مخلوق ہے، زندگی بھی اسی کی مخلوق ہے۔ وہ ہے جس نے موت کو خلق کیا اور حیات کو خلق کیوں خلق کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں تم میں سے حسین عمل کس کا ہے۔ چہروں کو حسین بنانا کمال نہیں ہے، چہرہ میں نے بنایا ہے۔ لوگ ہم سے پوچھے کریم لگائیں تو وضو ہو سکتا ہے، ہم نے کریم کبھی لگائی نہیں۔ اگر اس کریم سے تہ جمی ہے جلد پہ تو اس کو ہٹانا ضروری ہے۔ جیسے نیل پالش لگاتی ہے خواتین، تو تہ جم جاتی، اس کو کھرچیں، اس کو ہٹائیں تو تب وضو ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی ایسی کریم لگا لی ہے کہ اس نے تہ لگائی ہے، تو اللہ نے متوجہ کر رہا ہے کہ چہروں کا حسن تمہیں فائدہ نہیں دے گا، تم سیرت کو حسین کرو، میں کالے رنگوں میں جاذبیت پیدا کر دوں گا۔
گورا رنگ رکھتا ہے اس میں جاذبیت نہیں ہے، ایک سامنا رکھتا ہے اس میں جاذبیت ہے، نگاہیں اٹھتی ہیں اس کی طرف۔ اللہ کہے تمہارا کام ہے ان دلوں میں ان کی محبت بھر دوں گا، جاذبیت پیدا کرنے والا میں ہوں۔ ہمارے دلوں میں ایک نکاح تھا، کیونکہ میں نکاح پڑھتا نہیں زیادہ، اس لیے کہ جو محافل کے حالات ہیں وہ بڑے خطرناک حالات ہوتے ہیں اس لباس کے ساتھ۔ میں کہتا ہوں بھائی مجھے نہ لے کے جاؤ، میں سیدھا ہی کچھ حیبت ایسی ہوتی ہے مجمع کی، اور کچھ کوفت اور درد ایسا ہوتا ہے اندر سے۔ یہ متوجہ ہو اس بات پر آپ، بچے اور بچی کی جب شادی کرتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے سب آئیں، ایک وزیر آ جائے تو ہم بھولے نہیں سماتے، لیکن کوئی درد نہیں رکھ رہا کہ اپنے بیٹے کی شادی میں امام کو دعوت دے۔ اس ماحول میں امام آئیں گے، اتنا درد ہے کہ امام ہیں اور ہم امام کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ میں نے کہا ہے نا کہ ساری چیزیں ہماری زبان کی نوک پر ہیں، رابطہ کسی سے نہیں ہے۔ امام بھی چاہتا ہے کہ میں شیعہ کے پاس جاؤں، اس کے گھر میں جاؤں، لیکن وہ جو ماحول ہم بناتے ہیں اس میں تو امام نہیں آئے گا، بلائیں گے بھی تو نہیں آئے گا۔ تو وہ بچہ جو تھا وہ ہم بیٹھے ہیں، وہ آ ہی نہیں رہے، پہلے دنوں کا انتظار کرنا پڑا، گھنٹہ گزر گیا، پتہ چلا بیوٹی پارلر سے ہے۔ تو بیوٹی پارلر سے آتے ہی انہوں نے سیرا جو باندھا وہ پھولوں کا سیرا تھا، اس میں پانی کا ٹکرا تھا، میرا سارا میک اپ رہ گیا۔ اللہ کہتا آؤ بیوٹی پارلر سے، ایسی شدید بارش کروں گا کہ مصنوعی حسن سارا بہ جائے گا۔ حسن پیدا کرنا ہے تو نیت میں کرو، ارادوں میں کرو، عمل تب حسین ہوگا جب نیت حسین ہوگی۔ جب ارادہ حسین ہوگا تو عمل خود بخود حسین ہو جائے گا۔ اگر سیرت اتنی حسین ہو تو اس کی تلوار کی ضربت کو بھی اللہ کہتا ہے یہ عبادت الثقلین سے افضل ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ اتنا حسین ہے کہ اس کا سو جانا بستر رسالت پر ہمیں اتنا پسند آیا ہے کہ ہم نے رضائیں اس کو دے دی ہیں۔ میرا ناصب میں یشری نفت تباب، اللہ فخر کر رہا ہے کوئی انسانوں میں ایسا انسان؟ تم نے کہا تھا ملائکہ کہ ہم تمہیں خلافت دے دیں، تم تسبیح و تقدیس بہت کرتے ہو، تو ہم تسبیح و تقدیس کی بنا پر خلافت نہیں دے رہے۔ تم میں چونکہ ایثار کا جذبہ نہیں ہے، انسان میں ایثار کا جذبہ ہے، یہ کسی کو بچانے کی خاطر سو رہا ہے۔ علی نے یہ نہیں پوچھا تھا مولا میرا کیا بنے گا، آپ نے صرف اتنا پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ تو محفوظ ہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے میں محفوظ ہوں، جس کے سو جانے میں ختم نبوت محفوظ ہو رہی ہو، جس کا سونا اتنا باکمال ہو، اس کی زندگی کتنی حسین ہوگی، کتنی حسین ہوگی۔ وہاں تو حسن ہی حسن ہے۔ اللہ کہا چہروں کا بنانے والا میں ہوں، اس پہ توجہ نہ دو۔ تم نے اپنے اندر مٹیریل انسانیت ایسا بھرنا ہے کہ جب میں قیمت لگاؤں میں مٹیریل دیکھوں گا کتنا بڑا ہے، اسی پہ قیمت لگے گی۔ جنت میں ایک درجہ نہیں ہے، وہاں درجات ہیں۔ جتنی تم اپنی سیرت کو خوبصورت بناتے چلے جاؤ گے اور تمہارے عملوں میں حسن ہوگا اور میں اس کو تولوں گا تو جتنا وزن ہوگا وہی درجہ دوں گا۔ اس لیے وہاں کیلکولیٹر نہیں ہوگا، وہاں میزان الاعمال ہوگی، جہاں عمل تولے جائیں گے، نماز تولی جائے گی۔ اور جب اصحاب الجمین کو ان کے دائیں ہاتھ میں پروانہ دیا جائے گا تو کہے گا میں کامیاب ہوں۔ تو سمجھ مل گئی نا اس کو، جس کو دائیں ہاتھ میں مل گیا اصحاب الجمین اسے کہتے ہیں دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ لینے کے لیے، وہ تو کہے گا میں تو کامیاب ہو گیا۔ اللہ سب کو اصحاب الجمین میں قرار دے۔ تو یہ وہی پروانہ ہوگا اسی کے ہاتھ میں جس کے عمل حسین سے حسین تر ہو۔
جس میں ملائکہ بھی کہتے ہیں ایسے حسین ہم ماننے والے ان کے ہیں کہ اگر چادر کے خیمے میں 5 جمع ہو جائیں تو سید الملائک و رشک ہو جاتا ہے. بارلا اجازت ہو تو میں چھٹا داخل ہو جاؤں. انسان کی تعریف یہ نہیں ہے کہ یہ انسان نہیں فرشتہ ہے. انسان کی تعریف یہی ہے کہ انسان اتنا کمال پہ پہنچ جائے کہ ملک کہے کہ میں ان میں داخل ہو جاؤں، اور عام ملک نہ کہے، سید الملائک کہے کہ میں داخل ہو جاؤں. اللہ کہتا ہاں داخل ہو جاؤ. آپ گھبرا تو نہیں گئے جناب؟ مجھے لگ رہا ہے تھکے تھکے لگ رہے ہیں. کہ آپ کی تھکاوٹ ہے تو میں مسائل نہیں میں پورے ملک میں کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا. بزرگوں سے گزارش ہے جو کرسیوں پہ جانا چاہتے ہیں وہ کرسیوں پہ بیٹھ جائیں. خالی کرسیاں پڑی ہوئی ہیں، جب خالی نظر آئے فوراً بیٹھ جائیں. کوئی کرسی خالی ملتی نہیں ہے تو یہاں تو بہت خالی پڑی ہوئی ہے تو فوراً بیٹھ جائیے خالی کرسی پہ. ایک درود بھیج دیجیے محمد والے محمد. پھر درود بھیجیے گا محمد والے محمد. مجھے چونکہ آپ لوگوں کا احساس زیادہ ہوتا ہے، بزرگوں کو. بزرگ ہمارے آگے بیٹھتے ہیں، نوجوان دیکھتے ہیں سہارا کو دیوار کا مل جائے، کوئی سکون مل جائے. یعنی جو ہمارے سہارے ہیں وہ خود سہارے ڈھونڈ رہے ہیں. جو کل کو ہماری آنکھیں ہوں گی وہ خود سہارے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. محبت اہل بیت سب سے بڑا سہارا ہے جو زندگی میں بھی کام آتا ہے اور قبر میں بھی کام آتا ہے. یہ اہل سنت کی کتاب کی روایت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں کہ جب موت آئے گی تو مرنے والا کف افسوس مرے گا. وہ اللہ دکھائے گا کہ سرحد ولایت علی کتنی وسیع ہے. اور قرآن میں آیت بھی ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ کر کاش میں نے اس کو مولا نہ مانا ہوتا. وہاں لفظ ہے فلان، قرآن کی جہاں نام نہیں آیا، خالی اللہ نے جگہ رکھ دیا ہے. جس کو تم نے مانا تھا بھر لو اس کو، کیونکہ بہت سے وہ اپنے ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ ہمیں بخشوا دے، وہ کسی اور کو ڈھونڈ رہا ہوگا کہ میں بخشا جاؤں. لیکن آپ کے ائمہ آپ کو تلاش کر رہے ہوں گے، کوئی رہ نہ جائے ہماری شفاعت. امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے متعلق ہے کہ آپ میدان حشر سے اپنے چاہنے والوں کو ایسے اٹھا لیں گے جیسے مرغ اچھے دانوں کو چن لیتا ہے. جناب زہرا مولا کائنات انہیں حق شفاعت دیا ہے اللہ نے. انہیں کو نہیں دیا تو کس کو دے گا؟ رسول شافع محشر ہیں، لیکن جب خیمہ بنایا ہے بی بی زہرا کی چادر کا تو آپ نے صرف ایک شخصیت کے آنے پر کہا ہے. جب امام حسین آئے تو آپ نے فرمایا یا شافع امتی، یہ میری امت کو شفاعت دینے والے. تاج شفاعت رسول کے سر پہ ہوگا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں حسین تم میری امت کو شفاعت دینے والے. یہ میزان العمال یہی 14 ہوں گے، اور یہ 14 جو شفاعت کریں گے وہ ایسے نہیں کریں گے لا اس نے مجھے علی بن ولی اللہ کہا تھا جنت میں بھیج دے. کچھ ہوگا تو ملے گا نا. پیپر میں اگر کسی نے کچھ لکھا ہے تو پڑتال کرنے والا آپ کو رعایتی نمبر دے گا نا، اور جس نے کوڑا کاغذ ہی دے دیا ہو تو وہاں تو 0 ہوگا. اور 0 کو لاکھ دفعہ بھی کر دیں کروڑوں رزلٹ اس کا 0 نکلے گا. تو جنت اتنی سستی نہیں ہے. ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ اسرائیل کی زبان کے علامہ حسین گلجاڑا صاحب تفسیر بھی ہیں، وہ فرمایا کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ کھاتی رہتے پیتی رہتے اور دم دم حیدر پیتی رہتے جنت سامنے مل جائے گی آپ کو. جنت اتنی سستی نہیں ہے. جنت میں کوشش ہے، صحیح ہے، اور جنت یہیں حاصل کرنی ہے، مرنے کے بعد نہیں. مرنے کے بعد اگر کوئی تصور کرتا ہے تو خواب میں غفلت میں ہے. یہیں جنت حاصل کرنی ہے اپنے اعمال کی بنیاد پر. یہیں پورے صراط کو عبور کرنا ہے اپنے اعمال و کردار کی بنیاد پر. وہاں مت سوچیے عجیب جہالت ہے کہ قربانی کے جانور پہ میں بیٹھا ہوں گا اور وہ مجھے پورے صراط سے پار کرا دے گا. تو آپ سے افضل تو قربانی کا جانور نکلا.
وہ تو دمبا نکلا آپ سے جو آپ کو وہاں سے پار کرا گیا. عام کہانا تفسیریں ہیں اور ترجمے ہیں. بھائی یہی ہے پل صراط. اگر زندگی میں توازن ہے تو پل صراط عبور کر گیا. بازار سے جب آتے ہیں اور 2 وزن اٹھاتے ہیں آپ، اگر برابر کے وزن ہے تو آپ کی چال سیدھی رہے گی، سینہ تنا ہوا ہوگا. لیکن اگر ایک ہاتھ میں وزن اور ہے 5 کلو کا تو اس میں 10 کلو کا، تو اب جہاں وزن زیادہ ہے جسم وہاں جھک جائے گا، توازن جسم قائم نہیں رہے گا. مداریوں کو آپ نے دیکھا ہوگا میلوں میں، وہ رسی پہ چلتا ہے، گرتا نہیں ہے. اس پہ غور کیا اب سمجھ میں آتی ہے، بچپن میں تو سمجھ نہیں آئی کہ وہ ایک لکڑی کو تو ہاتھوں میں تھامے ہوتا ہے، اس لکڑی کی بنا پہ توازن جسم کرتا ہے، اس لیے قدم جما کے رکھ دیتا ہے رسی پر. اس کا مطلب اس نے پریکٹس کی ہے کہ میں گروں نہ رسی سے. تو ہم نے بھی پریکٹس کرنی ہے اسی دنیا میں کہ پل صراط پہ گر نہ جاؤں، کیونکہ وہاں تو پھر موقع ہی نہیں ملے گا. اب لوگ سوال یہ نہیں پوچھتے کہ پل صراط کیا ہے دنیا میں، یہ پوچھتے ہیں حوریں ملے گی. عجیب سوچ ہے. اونٹ ہوں گے. ایک صاحب کو حقہ پینا بہت پسند ہے، اس نے کہا حقہ ہوگا. میں نے کہا بالکل، میں تو کہوں نہیں ہوگا. چلم بھی سونے کی ہوگی، پوری نالی بھی سونے کی ہوگی، زعفرانی تمباکو ہوگا، لیکن جانا پڑے گا دوسرے محلے میں. اگر وہاں سے بچ کر آ گئے تو پی لیجیے گا. اس احمقانہ سوال ہے. سوال بے تکے ہوتے ہیں. یہ پوچھئے کہ میں نے زندگی میں جنت کیسے حاصل کرنی ہے. بہلول نے یہی جنت حاصل کر کے گھروں دے بیچ کر دوسروں کو جنت دی ہے. وہ معصوم نہیں تھا، وہ منصب امامت پر نہیں تھا، وہ ریت کے گھروں دے بنا کر کہتا تھا آؤ مجھ سے جنت خریدو. زبیدہ کو مل گئی، ہارون بے مراد رہا. اور زبیدہ کو اس دن ملی جب وہ گزرا ہے. کیا قیمت ہے اس کی؟ آج میں نے سیل لگائی ہوئی ہے، آج سستی ہے، لے لو. دامن پھیلایا، گھروں میں ڈال دیا. ہارون نے خواب میں دیکھا محل ہے، زبیدہ کا نام لکھا. اس نے کہا میری بیوی کا گھر کون روک سکتا ہے؟ دروازہ کھولنا ہاتھ آیا، اندر نہیں جا سکتے آپ. اس کی حکومت تو آپ کے ذہن میں ہوگی نا، اس کی خط کتنی بڑی حکومت تھی. اس کے ذہن پہ ٹھیس لگی عالم خواب میں. مجھے روک دیا، آنکھ کھل گئی. منتظر رہا اس وقت کا جب بہلول جنت بیچتا تھا. علی والے وہ ہیں جو درباری نہیں ہوتے، بلکہ دربار ان کو تلاش کرتا ہے. اسی وقت پر اسی جگہ پہنچا. بہلول جنت دو گے کہ تم قیمت نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ جنت لے ہی نہیں سکتا، وہ جنت کا اہل تھا ہی نہیں. زبیدہ علی کی ولایت کی اقرار کرنے والی تھی، وہ مومنہ تھی. تو کہا جنت دو گے کہ تم اس کی قیمت نہیں دے سکتے. کیوں؟ کہ اس نے بغیر خواب کے جنت خریدی ہے. تم خواب دیکھ کر جنت کے متلاشی ہو. آپ کہتے ہیں رسول کو علم غیب تھا، علی کو علم غیب تھا. پہلے یہ بتائیے اس کو کیا تھا؟ دیکھا اس نے ہے، بتائیے رہا ہے. بہلول جس کو لوگ کہتے ہیں دیوانہ تھا، وہ دیوانہ خود نہیں تھا، امام کے حکم سے دیوانگی کی چادر اس نے اوڑھی تھی. جس نے دیوانگی میں دانائی پھیلائی ہو. معصوم فرماتے ہیں یہ ہے ہماری صحبت کا اثر. سارے صحبت میں بیٹھنے والے ایک جیسے نہیں ہوں گے. ہم جس کو اپنے پاس بٹھا لیں اور اس میں اہلیت ہو تو اس کی اہلیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اسے چیف جسٹس بنایا جا رہا ہے اور وہ نہیں بن رہا. کتنی بڑی حکومت کا چیف جسٹس بن رہا تھا. ہارون کہتا ہے بنو، کہتا ہے میں اس کا اہل ہی نہیں. کہ ہو کیسے تو میں جھوٹ بول رہا ہوں پھر، اور تم جھوٹے کو قاضی بنا رہے ہو. آیا دربار امامت میں، سرکار وہ مجھے آپ نے فرمایا دیوانگی کی چادر اوڑھ دو. وہ دیوانگی میں بھی دانائی تقسیم کرتا رہا. بس میرا آخری جملہ ہے. قبرستان سے گزرے، دیکھا یہ پرانی قبر میں مٹی سے کھیل رہے ہیں. ہماری یہ کتاب جو ابتدائی کلاس میں پڑھا جاتی ہے اس کا نام ہے نفرت الیمن، شیعہ کی لکھی ہوئی ہے، ترجمہ اس کا اہل سنت نے کیا.
اس میں لکھتے ہیں کہ وہ قبر پہ کھیل رہا ہے تو وہ گزرا، وہ بھی بیچارہ ہماری طرح ستم رسید تھا، اس پہ بھی بڑے ظلم ہو چکے تھے معاشرے میں. اس نے کہا جانتے ہو بہلول پیٹرول مہنگا ہو گیا، بجلی مہنگی ہو گئی ہے. اس نے کہا میرا کیا کام ان چیزوں سے؟ اللہ نے کہا ہے تم میری اطاعت کرو میں تمہیں عطا کرتا ہوں. اچھا بہلول یہ کیا کر رہے ہو یہاں پہ بیٹھ کے؟ اس قبر سے کھیل رہے ہو مٹی سے. کہا میں قبر پہ اس لیے بیٹھا ہوا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب میں یہاں سے اٹھ کے جاؤں گا تو میری غیبت نہیں کریں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے پڑوسی کو اذیت نہیں دیتے. دیوانگی میں دانا ہی دے رہا ہے کہ کسی کی اذیت دے کر تم کبھی بھی خوش نہیں رہو گے. قانون فطرت اللہ معاف نہیں کرتا. میں نے کسی کو دکھ دیا ہے تو دکھ کے لیے تیار رہوں، کسی پہ بہتان باندھا ہے بہتان کے لیے تیار ہوں. یہ آل محمد کا دستور ہے. جو اکبر جیسے جوان بھائی کو پناہ دے رہا ہو. منہ چھپا کر آیا تھا، اس کی بے ظرفی تھی. اس نے سمجھا شاید امام پہچانے نہیں مجھے. آپ نے فرمایا ہم نے اس وقت پہچان لیا تھا جب تم آئے تھے، یہ ہمارا ذات ہے وہ تمہارا ذات. کسی معصوم نے، علی جیسے امام نے، جس نے ضرب لگائی ہے، آپ نے پہلے اس کے چہرے کو دیکھا. حسن اس کا سانس پھولا ہوا ہے، یہ خوف سے بھاگا تھا، اس کی رسیں ڈھیلی کرو. یہ پیاسا ہے پہلے اس کو پانی پلاؤ. اس کی پیاس بجھا کر پوچھا بتاؤ میں نے تمہارے حق میں کہیں بھی کوتاہی کی؟ تم نے ضرب کیوں چلائی؟ بیٹا حسن اس کو اتنی ہی ضرب لگانا جب میں شہید ہو جاؤں، دنیا سے چلا جاؤں، جتنی اس نے لگائی ہے. بس یہ اتنے جملے ہیں کوفے والے اپنا انتقام لینے نہ آ جائیں. حسن بیٹا ایسا نہ ہو کہ کوئی اس کو تماچا مار رہا ہو، کوئی مکہ مار رہا ہو، کوئی اس کو عصا مار رہا ہو. نا اپنی دشمنی نہ نکالنا میری بنا پر، اس کو اتنی ضرب لگانا. یہ عدل ہے. جب تک میں زندہ ہوں اسے وہی خوراک دینی ہے جو تم خود کھاتے ہو. جو اپنے قاتل کے لیے برداشت نہیں کر رہا. اولاً تو پہلے مل چکے ہیں، علی اس کو روٹی دی تھی، خیموں میں روٹیاں بانٹتے تھے. آپ یہ جو اولڈ ہوم آج دنیا کہہ رہی ہے انہوں نے بنایا، یہ علی نے اولڈ ہوم بنائے ہیں کوفے میں اپنی حکومت میں. سرائے بنائی ہوئی تھی کہ جو خاندان نہیں رہتے بیواری سے آئیں یہاں رہیں، علی روٹیاں دے گا. علی ان کو روٹیاں تقسیم کرتے تھے روز. آج اس خیمے والے کو 2 روٹیاں دی. اس نے کہا بابا ہمیشہ ایک کہا کہ آج تمہارا ایک مہمان گئے کیونکہ وہ چھپ گیا تھا علی کو دیکھ کر. آج کا حقیر وقت چھوڑ دیتا اس کو، یہ تو مجھے قتل کرنے آیا ہے. لیکن علی نے کہا نہیں، ابھی جرم ہوا ہی نہیں، مجھے حق نہیں ہے کہ میں اس کی پرسش کروں. کتنا درد ہوا ہوگا حسین کو کربلا میں کہ میرا باپ جو کوفے میں بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا، مولا کائنات کا روز کا سیوا تھا کہ رات کو چٹائی میں روٹیاں پکوا کر اس میں کھجوریں رکھ کر چہرہ چھپاتے، دروازے پہ ہلکی سی دستک دیتے تھے، گزر جاتے تھے، کسی کو پتہ نہ چلے. علی ہے ہمیں زاد راہ دینے والا. ہمارے بچے بھوکے نہ رہیں. روایت کے الفاظ میں اس کے اندر دودھ بھی ہوتا تھا، بچے دودھ شیر خوار ہیں تو وہ دودھ پی سکے، بھوکے نہ رہیں. اسی لیے شب شہادت امام کے دروازے پہ مجمع تھا، ہاتھوں میں پیالے دودھ سے بھرے ہوئے تھے. مولا حسن آپ کے بابا نے، ہمیں پتہ چل گیا آپ کے بابا نے ہمیں کبھی بھوکا نہیں رہنے دیا. آج ہمارا دل چاہتا ہے ہم وہ دودھ علی کو پلائیں. سب کے ہاتھوں میں پیالے. حسن لوگ تو کہتے ہیں جس کو پلانے آئے تھے وہ دنیا میں نہیں رہے، ابھی ان کی روح پرواز کر گئی. تو کتنا درد ہوا ہوگا امام حسین کو وہ 7 محرم سے 10 تک کہ جن کے پیٹ ہم بھرتے رہے. آج میرے ششماہے کو وہ چند قطرے پانی نہیں دیتے.
حضرت حسین چلوں گزر چکا ہے، اہل بیت اطہار جس طرح کربلا میں آئے ہیں نا 11 محرم کے بعد، ایسے مناظر جب بی بی زینب نے دیکھے ہیں، امام سجاد نے دیکھے ہیں۔ کربلا میں پہلا زائر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اور حضرت عطیہ ہیں۔ ایک جوان تھا، بعض کہتے ہیں غلام تھا، لیکن بعض کہتے ہیں کہ غلام نہیں تھا، وہ شادی پیغمبر کی بنا پر ان کی عزت کرتا تھا، ان کی حفاظت کرتا تھا۔ میں نے عراق جانا ہے، عطیہ عراق کہاں؟ وہاں میرا سید اس کا مدفن ہے، اولاد رسول وہاں دفن ہے۔ بنی اسد والوں نے کچھ حدود بندی کر دی تھی کربلا کی کہ یہ ہے کربلا اس دائرے میں۔ جابر کہتے ہیں عطیہ ناکے پہ سوار ہیں دونوں، عطیہ جب کربلا کی حد آ جائے نا تو مجھے بتا دینا۔ آقا آ گئی حد کربلا تو اپنے آپ کو جابر نے ناکے سے گرا دیا اور گھسٹتے ہوئے آگے بڑھتے رہے اور کہا کہ عطیہ ذرا قبر حسین بتا کہاں ہے۔ دانتوں سے بہت کم نظر آتا، نابینا نہیں تھے، بہت کم نظر آتا تھا۔ کہ سرکار کہاں بتاؤں، یہاں تو قبر پہ کسی کا نام ہے ہی نہیں۔ کہا مجھے درمیان میں کھڑا کر دو، درمیان میں آ کے السلام علیکم ابن رسول اللہ۔ جواب سلام آیا، اے میرے نانا کے بزرگ صحابی مبارک ہو، تو پہلا میرا زائر بن گیا۔ عطیہ تو پہلا زائر بن گیا۔ قبر حسین پہ گر گئے جابر، واہ حسینہ ہو، واہ سیدہ ہو، واہ مظلومہ ہو، واہ غربتہ، یہ نعرے بلند ہوئے۔ اچانک عطیہ نے دونوں بازو سے پکڑ کے جابر کو اٹھایا، آقا جلدی سے چلیے، چھپ جائیے، کوئی لشکر آ رہا ہے۔ عطیہ بتاتے رہے نا جب یہ لشکر کہاں آیا، کس کی طرف آیا، آپ ہماری طرف رہے ہیں۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد عطیہ کہتا ہے یہ لشکر نہیں ہے، یہ حکومت کے افراد نہیں ہیں، یہ تو چند اماریے ناکوں پہ رکھی ہوئی ہیں اور اسی طرف آ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر عطیہ کے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی، کیونکہ جب یہ قافلہ قریب کربلا ہوا تو صدائیں آ رہی تھی، واہ حسینہ، کوئی کہہ رہا تھا واہ اکبرا، کوئی کہہ رہا تھا واہ عباسا، کوئی کہہ رہا تھا واہ اصغرا، واہ قاسمہ۔ عرب میں بین کے ساتھ گریے کا طریقہ ہے اور آج بھی وہاں روایت قائم ہے۔ حضرت آپ جا کے سمجھ گئے، ارے عطیہ غضب ہو گیا، یہ تو خاندان رسالت آ رہے ہیں، میری شہزادی آ رہی ہیں، غور سے دیکھ اس میں کوئی مرد ہے؟ کہا ایک مرد نظر آ رہا ہے لیکن کمر جھکی ہوئی ہے جوان لیکن کمر خمیدہ ہے۔ کہا یہی تو میرا امام زمانہ ہے، یہی تو سید الساجدین ہیں، بس جب یہ آئیں تو مجھے فوراً ان کے قریب لے جانا۔ امام کی کربلا میں آمد ہوئی، باپ کی قبر پہ گرے، ابھی گریا کر رہے تھے، جابر نے سلام کیا، امام نے جواب سلام دے کر کہا جابر خوش قسمت ہو، تم میرے بابا کے پہلے زائر بن گئے۔ اتنے ابھی یہ دونوں رو رہے تھے کہ بنی اسد کا ایک مرد وہاں سے نکلا، اس نے کہا اب تک تو اس غریب پہ کوئی رونے والا نہیں تھا، یہ کون لوگ ہیں؟ کہ تم کون لوگ ہو، جانتے ہو یہ کس کی قبر ہے؟ امام خاموش رہے۔ جابر کہتے ہیں تم کون ہو؟ بنی اسد کا قبیلے سے ہوں۔ تم جانتے ہو اس کو کون ہو؟ کہا ہاں، یہ مصطفیٰ کا نواسہ ہے، یہ علی کا لخت جگر ہے، بڑی مظلومیت سے یہ مارا گیا ہے۔ اب تم نے دیکھی ہے اس کی مظلومیت؟ کہا ہاں ہاں میں نے دیکھی ہے، تو محرم کو آیا تھا اور 7 سے 10 تک یہ پیاسے تھے، بچے کہہ رہے تھے الاتش الاتش، اور اس کے بعد سورہ عاشور کو تیروں کی بارش ہوئی اور اس کے بعد کبھی صحابی گئے، کبھی خاندان والے گئے۔ اب ایک شہادت، پہلی مجلس حسین قبر سید الشہداء پر، ذاکر ہے بنی اسد والا اور رضادار کون ہے؟ 3، ایک امام وقت ہے، ایک جابر ہے، ایک عطیہ۔ امام چاہتے تھے کہ مجلس ہو، اس لیے چاہتے تھے ذکر مصائب پڑھے۔ ایک ایک شہادت امام نے سنی، بے ہوش ہو جاتے تھے، پھر افاقہ ہوتا تھا، جابر گر پڑتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اب کہا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں، ایک شہید جتنے بھی اس کے خاندان کے افراد نکلے انتہائی حسین تھے۔ ایک شہزادہ ایسا تھا کہ جیسے 14ویں کا چاند بادلوں سے نکلتا ہے نا، وہ خیمے سے ایسے نکلا،
لیکن تمہیں معلوم ہے اس کی لاش اٹھانے کے لیے یہ چٹائی مانگنے آیا ہے۔ ایک شہید میں نے ایسا دیکھا کہ جو ہو بہو مصطفیٰ تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ جب وہ گرا تو یہ گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکا، قدم کہیں رکھتے تھے اور وہ پڑتا کہیں تھا، اور یہ واحد لاش ہے اس جوان کی کہ امام خود اٹھا نہ سکے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، آؤ میرے اکبر کی لاش اٹھاؤ، عددان حسین۔ اس کے بعد یہ جناب علی اصغر کی شہادت پر آیا، تاخیر میں اپنا پیش خیمہ ایک گہوارے کا بچہ لایا، اور معلوم ہے اس نے کیا مانگا؟ پانی کے چند قطرے مانگے، جواب میں ہرمرا نے آہینی تیر مارا ہے۔ سننے والوں سنو غور سے اس بات کو، اس جملے کو۔ جابر بھی ہمتن گوش ہو گئے، عطیہ بھی ہمتن گوش ہو گیا۔ سجاد تو جانتے تھے کہ کیا کہہ رہا ہے، وہ تو خاموشی سے روتے رہے، آنسو جاری رہے امام کے۔ کہا جانتے ہو اس نے کسی پہ ابا نہیں ڈالی شہید پر، یہ واحد شہید اصغر ہے جو اب تیر لگتے ہی اپنی ابا میں چھپا لیا۔ کسی لاش کو اٹھا کر یہ آگے پیچھے نہیں گئے، لیکن اصغر کی لاش کو 7 مرتبہ آگے گئے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے۔ عزادار حسین، جابر کہتا ہے بس مسائل بند کر دو، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ عزادار بھی یہ سننا تھا۔ اب امام اے بنی اسد والے جانتا ہے میں کون ہوں؟ انا علی ابن الحسین، نہیں وارث کربلا ہوں، نہیں وارث غم حسین ہوں۔ ارے اے جابر تم نے کیا کہا کہ تمہارا کلیجہ پھٹ جائے گا؟ تمہارا کلیجہ اصغر کی شہادت نہیں سن سکا؟ ارے میں نے اپنے بابا کا سر نو کے نیزہ پہ بلند دیکھا۔ 11 محرم کو جب میں گزرا تو جس حالت میں نے اپنے باپ کی لاش دیکھی، کسی نے اپنے باپ کی لاش نہ دیکھی ہوگی۔ اے جابر تم مصائب اصغر برداشت نہ کر سکے، میں نے اصغر کا، اپنے بابا کا، قاسم کا لاشائے پامال دیکھا۔ تم کہتے ہو کہ تمہارا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ شام غریبہ میں نے خیموں میں آگ لگتی دیکھی۔ ارے میں نے پھوپھیوں اور ماؤں بہنوں کے سروں سے ردائیں اترتے دیکھی۔ تم کہتے ہو تمہارا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ میں نے دربار یزید میں پھوپھی کا نام بلند لیتے دیکھا۔ اے جابر میں نے کہیں مرثیہ نہیں پڑھا، میں نے بازار شام میں مرثیہ پڑھا کہ کاش میری ماں مجھے پیدا نہ کرتی، یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا کہ مجھے ایسے گھسیٹا جا رہا تھا جیسے غلام ترک کو گھسیٹا جاتا ہے۔ القوم ظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بحق زهرا وأبيها وبالها وبنيها بحق دم شهداء بحق دم مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے واسطہ ہے اپنی عزت و جلال کا، تو یہ واسطہ ہے رحمت واسعہ کا، تو یہ واسطہ ہے تمام انبیاء، اوصیاء، اولیاء، ائمہ طاہرین، شہداء معصومین، تو یہ واسطہ ہے تمام مخطرات عصمت و اہل البیت کا، یہ واسطہ ہے شہداء کربلا بالخصوص شہداء کا، یہ واسطہ ہے ان تمام غیر ہاشمیہ بیویوں کا جو سادات کے ساتھ بازاروں اور درباروں میں رہیں اور ان کی حفاظت فرمائی۔ باراللہ تمام اولاد رسول کا واسطہ ہے، اس ذکر کا واسطہ ہے، اس مصیبت کا واسطہ ہے۔ یہ تیری بارگاہ میں عمل ہم پیش کرتے ہیں، اس کو اپنی عبادت میں شمار فرما، اس کا ثواب اپنی ذات کی حیثیت کے مطابق عطا فرما۔ اس ثواب کو ثواب عظیم کثیر بنا کر سیدہ عابدہ حسن بنت سید باقر حسن زیدی کے نام اعمال میں درج فرما۔ اعلیٰ علین میں جگہ عنایت فرما، قبر کشادہ منور فرما، برزخ کی منزلوں اور حشر کی منزلوں کو ان پر آسان فرما۔ میدان حشر میں نمازیوں میں امام حسین کے رضاداروں میں شمار فرما، اصحاب الجمین میں قرار دے۔ آستہ محمد والے محمد کی عظمت کا انہیں لواء الحمد کا سایہ نصیب فرما۔ ان کی ایک ہاتھ میں دامن قرآن، دوسرے میں دامن اہل بیت ہو۔ شفاعت آل محمد نصیب فرما، خصوصاً امام مظلوم کی شفاعت نصیب فرما۔ ایک مرتبہ الحمد، 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص، اس مرحومہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور تمام ملت کے شہداء، علماء، ذاکرین، مومنین، مومنات جو جا چکے ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اپنی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے تلاوت کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى